منزل آج کے نوجوان کو سمجھاؤں، جو موٹر وے پر ریسٹ ایریا ہوتے ہیں نا، ان کو اس زمانے میں منزل کہتے تھے۔ منزل پر رکا جاتا تھا، وہاں پانی کا انتظام ہوتا، درخت ہوتے، تھوڑے سے سراخ وہاں بنی ہوتی تھی، وہاں لوگ آرام کرتے تھے۔ 16 منزل تھی مدینہ اور مکہ کے درمیان۔ ان منازل میں راستے میں ایک ملاقات صرف وضاحت کرنا چاہوں گا۔ ایک شخص ہے جس کا نام ہے عبداللہ ابن مٹی۔ یہ اس وجہ سے بیان کروں کہ امام حسین علیہ السلام نے مقصد بیان کیا ہے کہ میرے خروج کا مقصد کیا، وہ میرے موضوع سے مربوط ہے۔ امام علیہ السلام ایک بڑا سرسبز اور بڑا شاداب ایک کھیت اور ایک زمینوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا۔ امام باغ سے گزر رہے ہیں، ایک شخص ہے جس کا نام ہے عبداللہ ابن مٹی۔ یہ جب امام حسین کی شہادت کے بعد جب مکے پر مدینہ پر حملہ کیا گیا، اس وقت یہ مدینہ کا گورنر تھا۔ یہ جب مختار کا قیام ہوا تھا 66 ہجری میں، لیکن یہ امام علیہ السلام گزرے 60 ہجری میں گزر رہے ہیں، تو دیکھا اس نے دور سے، تو جب نزدیک ہے، جانتا تھا امام حسین علیہ السلام تو بڑا بندہ تھا، معمولی بندہ نہیں تھا، لیکن اس کی اپنی بڑی زمینیں تھی، بڑا سردار تھا۔ جب قافلہ قریب ہوا تو اس نے دیکھا حسین اپنے لیے تشریف لا، دوڑتا ہوا امام کی خدمت میں آیا، یہ مرحبا بکا یا ابن رسول اللہ، اے حسین ابن علی۔ جب پیچھے دیکھا تو حسین کے ساتھ حسین کی شریف بہن بھی تھی، حسین کے ساتھ حسین کی اولاد بھی ہے۔ یہ کوئی فوجی قافلہ نہیں ہے، یہ خالصتاً ایک گھریلو قافلہ ہے۔ پوچھتا ہے یا ابن رسول اللہ، حرم اور نامن کے روزہ کو چھوڑ کر ان بیابانوں میں؟ مولا فرماتے ہیں کیا کریں، بنو امیہ نے ہمیں رہنے نہیں دیا۔ فرماتے ہیں بنو امیہ نے ہمارے حق کو چھینا، ہم خاموش رہے، یہ ہمارے فتح کو چھینا، ہم خاموش رہے، اب وہ میرے قتل کے در پہ ہو گئے ہیں۔ پھر اس نے امام سے کچھ گفتگو کی اور کہتے مولا یہ میرا کنواں ہے، یہ زمینیں ہیں، اس کنویں کا پانی تھوڑا ہے، ساری زمینیں سیراب نہیں ہوتی، آپ دعا فرمائیں نا کہ اس کا پانی وسیع ہو جائے۔ روایت میں نے پڑھی، امام نے ایک چلو پانی کا لیا اور پیا، جو بچ گیا کنویں میں ڈالا۔ یہ حسین کا بچا ہوا پانی کنویں میں جانا تھا، یہ کنویں کا پانی اوپر اٹھتا ہوا نظر آیا، یہ لبریز ہو گیا، بہنے لگ گیا۔ جب اس نے پانی کو پیا تو حیران ہو کے پوچھتا ہے ایسا میٹھا پانی،